بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نور آیت نمبر 35 اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سورہ نور کی آیت نمبر 35 آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ یہاں سے سورت کا چوتھا باب شروع ہو رہا ہے اور یہ باب آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 47 تک 47 تک چلے گا۔ اس سے پہلے کچھ آداب کا تذکرہ ہو گیا ہے، تو پچھلے باب کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ان آداب اور ان جو پیچھے مکارم اخلاق کا تذکرہ ہوا ان کی پابندی کرو، اس کے ذریعے تمہیں نور جو ہے وہ نصیب ہوگا اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں پر یہ جو آیات ہیں، یہاں پر بنیادی طور پہ دو مثالیں ذکر ہوں گی۔ پہلی مثال جو ہے وہ نور اور اہل نور کی مثال ہے، ایمان اور اہل ایمان کی مثال ہے۔ دوسری مثال ظلمات اور اہل ظلمات کی مثال ہے، یعنی کہ کفر، شرک اور اہل کفر اور اہل شرک، کافر اور مشرک، ان کی مثال ہے۔ مشکل مقامات میں سے ہے قرآن مجید کی مثالیں۔ ان کے متعلق اللہ رب العزت نے بھی کہا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ جو مثالیں ہوتی ہیں ان کو نہیں ان کی سمجھ بوجھ حاصل ہوتی مگر عالم لوگوں کو۔ تو یہ قرآن مجید کی جو مثالیں ہیں، ان مثالوں کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ بڑی ذہن سوزی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال علماء کی کتابیں ہم دیکھتے ہیں جہاں سے تو علماء جو ہے وہ ان کی توضیح اور تشریح اور تفسیر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر علماء بھی مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کا فہم ایک جیسا نہیں ہوتا، علماء بھی اپنے فہم میں مختلف ہوتے ہیں، کسی پر اللہ رب العزت زیادہ کھولتا ہے، کسی پر جو ہے وہ کم کھولتا ہے، باقی یہ سارے کا سارا ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس آیت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو انسان ہے، انسان، چلیے اس سے پہلے مشبہ بھی سے پہلے جو ہے وہ مشبہ سمجھاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک طاق ہے، طاق، طاق سمجھتے ہیں آپ؟ طاق کیا ہوتا ہے؟ طاقچہ یا طاق، واو کے ساتھ۔ جی سر۔ جی کیا ہوتا ہے طاق؟ شاید دیا رکھنے کی جگہ جو ہوتی ہے، کس طرح کا ہوتا ہے وہ؟ ایک یعنی کہ سمجھ لیں کہ ڈبی ٹائپ بنایا ہوتا ہے، دوار میں جو بنایا ہوتا ہے۔ دیوار کے اندر وہ ایک جو ہے وہ کھڑکی کی طرح کا بنا ہوتا ہے، کھڑکی نہیں ہوتی لیکن وہ دیوار کے اندر کر کے ایک جگہ سی بنی ہوتی ہے جہاں پر جو ہے وہ کوئی چیز رکھتے ہیں۔ طاق کی سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ آسیہ جاوید، لائبہ جاوید، حماد بھائی کو تو جی پتا سر۔ ہوگا۔ تو
ایک طاق ہے اور اس طاق کے اندر ایک شیشہ ہے، ٹھیک ہے، شیشے کی ایک جار ہے یا شیشے کی ایک بوتل ہے یا ایک شیشے کا جو ہے وہ یعنی کہ ایک گول چیز ہے، اور اس شیشے کے اندر جو ہے، یہ شیشہ صاف شفاف شیشہ ہے، اور اس شیشے کے اندر جو ہے وہ ایک چراغ ہے، اور اس چراغ میں بہت ہی زبردست قسم کا زیتون کا تیل ہے، اور یہ زیتون کا تیل جو ہے وہ، یہ زیتون جو ہوتا ہے یہ اگر ایسی جگہ پر لگا ہو کہ جس جگہ پہ اس پہ جو ہے وہ ہر طرف سے دھوپ پڑتی ہو اور ہوا اس کو لگتی ہو، تو یہ وہ زیتون ہوتا ہے کہ جس کا پھل سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، سب سے بہترین پھل ہوتا ہے، اور اس پھل کا تیل جو ہے وہ سب سے زبردست قسم کا تیل ہوتا ہے۔ تو یہ جو چراغ ہے اس کے اندر ایک ایسے زیتون کے درخت کا تیل ہے کہ جو درخت بالکل میدانی علاقے میں ہے، میدان کے وسط میں ہے، اور اس پر ہر طرف سے دھوپ جو ہے وہ لگتی ہے، اور اس کا پھل بہت بہترین ہے۔ تو اس سے نکلنے والا جو تیل ہے، بڑا زبردست اور چمکدار قسم کا تیل، وہ اس چراغ کے اندر ہے، اور یہ تیل اس قدر اچھا ہے کہ اگر اس کو آگ نہ بھی لگائی جائے تو تب بھی یہ چمکتا ہے، اس کی چمک جو ہے وہ آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے، چمکدار قسم کا تیل ہے، اور اگر اس کو آگ بھی لگا دی جائے تو پھر تو کیا بات ہے، پھر تو نور علی نور ہے۔ اب یہ جو طاق ہے، یہ جو طاق ہے یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، طاق جو ہے وہ یہ انسان ہے، اور اس میں موجود جو شیشہ ہے وہ انسان کا صدر ہے، انسان کا سینہ ہے، اور اس میں موجود جو چراغ ہے وہ انسان کا قلب ہے، اور اس میں موجود جو زیت ہے، جو اس میں موجود زیتون کا تیل ہے، یہ انسان کی ایمان قبول کرنے کی استعداد اور اس کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ رب العزت بندے کو پیدا کرتا ہے، اور یہ اس چراغ کا جل جانا، اس چراغ کا روشن ہو جانا، وہ انسان کا ایمان اور عمل صالح ہے، کہ جب انسان جو ہے وہ ایمان کو قبول کر لے اور اس ایمان کے جو لوازم ہیں، اس ایمان کے جو تقاضے ہیں، ان کو انسان پورا کر دے، تو یہ گویا کہ یہ ہے کہ یہ چراغ جو ہے وہ روشن ہو گیا۔ تو جب یہ چراغ روشن ہو گیا تو اب اس چراغ کی روشنی جو ہے وہ ہر طرف پھیل رہی ہے، کیونکہ یہ چراغ جو ہے وہ چونکہ ایک شیشے کے اندر ہے، تو اس چراغ کو آنے والی ہواؤں کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ کوئی ہوا آئے اور اس چراغ کو بجھا دے، اور چونکہ یہ شیشہ جو ہے وہ صاف شفاف ہے، اور یہ جو شیشہ ہے یہ اس چراغ کی لو کی حفاظت بھی کرتا ہے، تو یہ جو یہ شیشہ اور یہ طاق جس کے اندر یہ چراغ ہے، یہ دونوں مل کر اس چراغ کی روشنی کو پھیلاتے ہیں، اور اس چراغ کی جو روشنی ہے وہ جو ہے وہ خوب زبردست طریقے سے روشن کرتی ہے۔ تو یہ ہے مثال، نور اور اہل نور کی مثال یہ ہے۔ کس کو سمجھ آئی ہے ابھی تک جو بات ہوئی ہے؟ جی سر بتائیے۔ آ گئی ہے۔ ہاں جی، بول کر بتا دیا کریں۔ جی، پلیز آپ کو آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے۔ سر میں نے کہا آپ نے جو بتایا نا طاق جو ہے وہ اس کی مثال، جی آپ کی بات سر سمجھ اب نہیں آ کلیئر ہے؟ رہی، جی ابھی آ رہی ہے آواز، بتائیں، ریپیٹ کریں۔ جی جی بتائیے۔ سر بات بہت گہری ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سارا وہ جانا پڑا ہے ڈیپتھ میں، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ اس طرح سے ہے یہ سب کچھ؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ اس طرح سے ہے یہ سب کچھ؟ بڑا اچھا سوال ہے، لیکن چلیے بالفرض یہ اس طرح سے نہیں ہے، ہم اس پر بات کر لیتے ہیں، اس احتمال پر
کہ یہ جو مثال بیان ہوئی ہے اس کی یہ توجیح نہیں ہے. یہ بات تو طے ہے کہ یہ ایک مثال ہے، یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو بیان ہوئی ہے یہ ایک مثال بیان ہوئی ہے. مثال ہے بالکل. جی. جی لیکن اب یہ طے کرنا ہے کہ یہ مثال کس چیز کی ہے، اور وہ بات جو ہے وہ بنانی ہے کہ یہ بات بن جائے. مثال کس چیز کی مثال ہے؟ تو میں نے جو مثال کی توجیح بیان کیا اس میں میں نے آپ کو بتایا. چلیں ہم آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر یہ بات کرتے ہیں اس پہ کہ کیا اس بات کی دلیل ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. یہ نور جو ہے وہ اللہ رب العزت کے جو ہے وہ صفات میں سے ہے، اور اس کی جو ہے وہ بغیر کسی تشبیہ اور تمثیل کے یہ اسی طرح ہے، اور اسی پر جو ہے وہ ہم ایمان لاتے ہیں. مثل نوری ہی، وہ نور جو کہ اللہ بندے کو عطا کرتا ہے. یہ جو نور ہے اس سے مراد وہ پہلے والا نور نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نور ہے جو اللہ بندے کو عطا کرتا ہے، جو بندے کے قلب میں ہے. یہاں پر وہ والا نور ہے، کیونکہ مضاف، یہ نور مضاف ہے، ہی مضاف الیہ ہے. تو مضاف جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے. تو مثال اس نور کی جو اللہ بندے کو عطا کرتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ اب یہ مثال سمجھیں. کمشکات فیہا مصباح، ایک چراغ کی طرح ایک مشکات، مشکات کہتے ہیں طاق کو، ایک طاق کی طرح ہے کہ فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ ہے. اللہ رب العزت جو بندے کو نور دیتے ہیں، نور عطا ہوتا ہے بندے کو، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایک طاق کی طرح ہے، اور وہ طاق جو ہے اس طاق میں ایک چراغ پڑا ہوا ہے. اور المصباح فی زجاجۃ، یہ جو چراغ ہے یہ ایک شیشے کے اندر ہے. الزجاجۃ، اور یہ جو شیشہ ہے، کأنہا کوکب دری، دری، کوکب دری. اور یہ جو شیشہ ہے، الزجاجۃ، یہ جو شیشہ ہے، کأنہا، گویا کہ یہ شیشہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، یعنی کہ انتہائی صاف شفاف اور چمکیلا شیشہ ہے. کوکبن، ستارہ ہے، دری، چمکتا ہوا. الزجاجۃ، یہ جو شیشہ ہے، کأنہا کوکب دری، دری، یہ گویا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. وعلیکم السلام شیخ. وعلیکم السلام. جی میری آواز نہیں آ رہی؟ شیخ پہلے آواز سر بیچ میں سے غائب ہو گئی تھی. اچھا، کہاں سے غائب ہوئی تھی؟ عرفان بھی بتائیے گا کہاں سے آواز غائب ہوئی تھی. شیخ آپ مشکات کے حوالے سے یہ سورت چلیں آیت کے چلیں اندر جو چلیں، مشکات ہے جی لفظ ہے نا چلیں، یہ پڑھے. سنیں سنیں سنیں، دوبارہ سنیں. اچھا جی، مثل نوری ہی، اس نور کی مثال جو اللہ بندے کو دیتا ہے کیا ہے؟ کمشکاتن، ایک طاق کی طرح ہے، فیہا مصباح، اور یہ جو طاق ہے اس میں ایک چراغ ہے. اور المصباح فی زجاجتن، اور یہ جو چراغ ہے یہ ایک شیشے میں ہے. الزجاجۃ، اور یہ جو شیشہ ہے، کأنہا کوکب دری، گویا کہ ایک چمکتا ہوا تارا ہے، انتہائی چمکیلا اور انتہائی روشن قسم کا یہ شیشہ ہے. اب یہ جو مصباح ہے، یہ جو چراغ ہے، یوقد، یہ چراغ جلتا ہے، من شجرت مبارکت، یعنی کہ من زیت شجرت مبارکت، ایک مبارک درخت کے تیل سے جو ہے یہ چراغ روشن ہوتا ہے. زیتونت، ایسا درخت جو کہ زیتون کا درخت ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ ہی بہت مشرقی جانب ہے کہ دھوپ جو ہے وہ اس کو زیادہ دیر مل نہ سکے، نہ ہی بہت مغربی جانب ہے کہ اس پر جو ہے وہ بہت جلدی سایہ آ جائے. درمیانے علاقے میں، میدانی علاقے کے اندر یہ زیتون کا درخت ہے، اور ایسے درخت سے نکلنے والے تیل سے یہ چراغ جو ہے وہ روشن ہوتا ہے. اور یہ تیل کیسا ہے؟ یکادو، قریب ہے کہ زیتوہا، اس درخت کا تیل، یضیء، روشن کر دے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ ابھی اس کو آگ نے چھوا بھی نہ ہو. یعنی کہ یہ تیل جو ہے اتنا چمکیلا ہے اور اتنا زبردست قسم کا تیل ہے کہ بغیر جلائے بھی اس کے اندر ایک چمک ہے. ابھی اس کو روشن نہیں کیا، ابھی آگ جو ہے وہ اس تیل کو نہیں لگائی گئی، تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک چمک اور روشنی جو ہے وہ موجود ہے. لیکن اگر اس کو آگ لگا دی جائے اور اگر جو وہ چراغ ہے اس کو جلا دیا جائے تو پھر تو نور علی نور، نور پر نور جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے.
ایک تو اس تیل کی روشنی، اس تیل کا بہترین چمکیلا ہونا، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کو آگ بھی لگا دینا اور اس کا روشنی پھیلانے لگ جانا، تو پھر تو یہ معاملہ جو ہے وہ اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس، اور یہ اللہ جو ہے وہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ اب بہن نے سوال یہ کیا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے، تو میں نے یہ جواب عرض کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس مثال کے اندر ایک تو طاق ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ شیشہ ہے، تیسرا یہ ہے کہ وہ چراغ ہے، چوتھا یہ ہے کہ اس چراغ میں ایک تیل ہے، اور پانچواں یہ ہے کہ اس تیل کو آگ لگائی گئی ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ طاق جو ہے وہ مومن ہے، اور شیشہ جو ہے وہ اس کا سینہ ہے، اس کا صدر ہے، اور جو چراغ ہے یہ مومن کا قلب ہے، اس میں جو تیل ہے وہ انسان کی فطرت اور اس کے دل میں موجود ایمان کو قبول کرنے کی استعداد ہے، اور اس تیل کا جو جل جانا ہے وہ ہے اس استعداد کو استعمال کرتے ہوئے انسان کا ایمان کو قبول کر لینا، اور پھر جو قلبی اعمال اور ظاہری اعمال کے ذریعے اس ایمان کی تکمیل کر لینا۔ تو جب یہ کام مکمل ہو جاتا ہے تو نور علی نور، نور علی نور، وہ انسان جس فطرت پر اس دنیا میں آیا تھا وہ فطرت اور یہ وحی کے ذریعے حاصل ہونے والا جو نور ہے، یہ جب مل جاتے ہیں تو نور علی نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اپنا اللہ اپنے اس نور کی طرف رہنمائی جس کی چاہتا ہے اس کی کر دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالوں کو بیان کرتا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اگر یہ توجیہ جو ہے یہ نہیں ہے درست، تو پھر کیا توجیہ ہے؟ پھر یہ 5 چیزیں جو ہیں آپ ان کی بتائیے کہ کیا پھر اس کی توجیہ کرنی ہے۔ اگر کوئی اور اچھی توجیہ ہوگی تو انشاءاللہ ہم قبول کر لیں۔ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ جی شیخ سمجھ آئیے۔ مزہ بھی آیا کہ نہیں؟ جی شیخ میں نا یہ میرے پاس جی جو تفسیر القرآن کے نام سے جو میں ایپ یوز کرتا ہوں، اس میں اس نے یعنی کہ جو طاق ہے وہ پوری دنیا کو لیا ہے، صحیح دو ہے۔ تو جی لی ہیں، ایک تو آپ والی اور ایک اس نے دنیا میں اس کو مثال کے طور پہ لی ہے، جی مجھے علم ہے کہ کائنات۔ یہ میں نے پہلے بھی بات یہ کہی نا کہ یعنی کہ لوگوں کے مختلف علماء جب کسی چیز کو کھولتے ہیں نا، خاص طور پہ یہ جو جی شیخ۔ امثال القرآن کا مسئلہ ہے، پھر اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی نتیجے پر پہنچیں یا ایک طرح سے ہی تمام لوگ توجیہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں ٹھیک ہے۔ فرق ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، یہ اس سے جو ہے وہ اصل مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ نفس مسئلہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل تو بات یہ ہے کہ مثال کو بنانا ہے۔ مثال کو بنانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر یہ جو ہے وہ مشبہ تو بیان ہوا ہے، مشبہ بھی تو بیان ہوا ہے، جس چیز کے جی ساتھ تشبیہ بیان کی جا رہی ہے وہ چیزیں تو بیان ہوئی ہیں، لیکن تشبیہ بیان کس چیز کی جا رہی ہے؟ میں کہتا ہوں زید کالاسد، زید شیر کی مانند ہے، زید کیا ہے؟ شیر کی مانند ہے، فی الشجاعتی بہادری میں۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ ایک ہے زید، اس کو ہم کہتے ہیں مشبہ، جس چیز کی تشبیہ بیان کی جا رہی ہے۔ کل اسدی، شیر کی طرح ہے، شیر کیا ہے؟ وہ ہے مشبہ بھی، جس کے ساتھ تشبیہ بیان کی جا رہی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے وجہ تشبیہ، کس چیز میں زید شیر کی طرح ہے؟ کیا زید کی دم ہے؟ نہیں نہیں، فی الشجاعتی بہادری میں۔ تو اب یہاں پر اس آیت کے اندر دیکھیں، مشکات بھی موجود ہے، مصباح بھی موجود ہے، زجاجہ بھی موجود ہے، زیتون کا درخت بھی موجود ہے، اس کا تیل بھی موجود ہے، آگ بھی موجود ہے، لیکن یہ ان کا مشبہ کیا ہے وہ اب آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہے وہ یہاں پر ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، توجہ ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اب یہ نور جو ہے یہ کہاں پر ہے؟ اس کے مراکز کیا ہیں؟ اس نور کے مراکز کہاں پر ہیں؟ یہ نور کہاں ملے گا؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، وہ گھر کے اللہ نے اجازت دی ہے
یا حکم دیا ہے کہ ان ترفع، یہ کہ ان کو بلند کیا جائے، ان کے مقام و مرتبے کو، ان کے منزلت کو بلند رکھا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان گھروں میں اللہ کے نام کا جو ہے وہ ذکر کیا جائے، اللہ کا تذکرہ ان گھروں کے اندر کیا جائے، مساجد۔ یسبح لہ، تو پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی، فیہا، ان بیوت کے اندر، ان بیوت کے اندر، ان مساجد کے اندر پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی، بالغدو والآصال، ہر صبح اور شام کے وقت۔ کون لوگ پاکی بیان کرتے ہیں؟ رجال، ایسے لوگ، ایسے مرد، کہ لا تلہیہم، کہ جن کو غافل نہیں کرتی، تجارت، نہ ہی تجارت، ولا بیع، نہ ہی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے۔ اور یہ لوگ اس حال میں کہ لا یخافون یومن، یہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ تتقلب، الٹ پلٹ ہوں گے، جس دن میں، فیہ، جس دن میں، القلوب والابصار، لوگوں کے قلب اور لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ جس دن الٹ پلٹ ہو جائیں گی، یہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں، اور ان کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کو قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ اور یہ لوگ صبح اور شام کے وقت ان گھروں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ گھر کے جن میں یہ نور اللہ کا جو ہے وہ ملتا ہے، جو مساجد جو اس نور کے مرکز ہیں، جہاں پر صبح اور شام جو ہے وہ اللہ کی پاکی بیان ہوتی ہے، نمازیں قائم ہوتی ہیں، ان مساجد کے اندر یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ مراد نمازیں بھی ہو سکتی ہیں، مراد توحید کا تذکرہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ تسبیح جو ہے وہ توحید ہی ہے۔ تو اور یہ لوگ جو ہے یہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن لوگوں کے قلوب اور ابصار جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ لوگ اللہ کی تسبیح صبح و شام کیوں بیان کرتے ہیں؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ جو ہے وہ ان کو بدلہ دے دے، جزا دے دے ان کے بہترین اعمال کی، اور صرف ان کے بہترین اعمال کے مطابق نہیں بلکہ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے اور بھی بڑھا چڑھا دے ان کے اجر و ثواب کو۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب جو ہے وہ رزق عطا کرتا ہے۔ جی حماد بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر یہ جو آیت نمبر 35 جب شروع ہوئی ہے تو اس میں شروع ہوا اللہ نور السماوات والارض، اللہ جی کے نور سے، ایک سیکنڈ ذرا، ایک سیکنڈ۔ لیکن سر آیت نمبر 35 جو ہے جب شروع ہوتی ہے تو اس میں اللہ کے نور کا ذکر کیا جا رہا جی جی ہے۔ اسی آیت کو جب ہم ختم کر رہے ہیں تو وہ ہم جو اس کی مثال جو آگے ہم سمجھ رہے ہیں وہ انسان کے احسن اعمال ہیں جو ایمان لانے کے بعد وہ کرتا ہے، اس کو نور سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ جی جی تو اس نور کا، اس کی شروعات کے جو نور السماواتی والارض، اللہ کے نور سے کیا تعلق؟ جی بہت ہی اچھا سوال ہے۔ تعلق یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ الفاظ کا ایک ہونا جو ہے، یعنی کہ اسم کا ایک ہونا مسمہ کے ایک ہونے کو ضروری نہیں ہے، مستلزم نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو نور ہے جب اللہ کی صفت کے طور پہ نور استعمال ہو، ایک نور وہ ہے جو کہ اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک نور وہ ہے جس کا تذکرہ آگے بیان ہوا ہے، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ یہ نور اور وہ نور جو کہ اللہ کی صفت ہے، ان دونوں میں فرق ہے، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ ایک ہے نور اللہ کی صفت نور ہونا، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے کہ یہ قرآن بھی نور ہے، انسان کی نیکی بھی نور ہے، ہدایت بھی نور ہے۔ تو آگے جس چیز کی مثال بیان ہوئی ہے مثل نوری ہی، یہ نور اس صفت کا غیر ہے جو کہ صفت پہلے اللہ رب العزت کی صفت بیان ہوئی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود کہتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ کی مثل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی طرح کی نہ کوئی ذات ہے، نہ ہی اس کی جو صفات ہیں ان کی طرح کی کوئی اور صفت ہے، نہ ہی اس کی صفات کی مثال بیان کی جا سکتی ہے۔ تو جب اللہ کی صفت جو صفت نور ہے اس کی تو مثال بیان کی ہی نہیں جا سکتی،
تو پھر یہ مثل نوری ہی کمشکات فیہا مصباح، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ یقیناً یہ اس اللہ کی جو صفت نور ہے اس کے علاوہ نور ہے جس کی یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. پیچھے جو بات ہوئی اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، ہم نے مان لیا اللہ جو ہے وہ نور ہے، آسمان و زمین کا نور اللہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، ہم نے اس کے اوپر ایمان لیا ہے. آگے ہے مثل نوری ہی، مثل نوری ہی. اب یہاں پر نوری ہی کا معنی کیا ہے؟ اس کا نور، اس کا نور. اب یہاں پر ایک مضاف ہے اور ایک مضاف الیہ ہے. نور مضاف ہے، ہی مضاف الیہ ہے. جو مضاف الیہ ہے وہ تو خود نور ہے، جیسا کہ پیچھے کہا اللہ نور السماوات والارض. تو پھر نور کے نور سے کیا مراد ہے؟ نور کا نور، یعنی کہ مضاف جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے نا. تو مضاف الیہ جو ہے یہاں پر جو ضمیر ہی ضمیر ہے وہ تو اللہ رب العزت کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اللہ کی صفت ہے نور. تو معنی یہ ہے کہ آگے جس نور کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ وہ نور ہے جو کہ اللہ رب العزت بندے کو عطا کرتا ہے، جو کہ ہدایت ہے، جو کہ انسان کے اعمال ہیں، جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو ملنے والی رہنمائی ہے. یہ سب چیزیں آگے جو مثال بیان ہوئی ہے یا اس نور کی بیان ہوئی؟ بتائیے. لیکن سر یہ جو مثال جو ہوتی ہے کسی بھی چیز کی جب دی جائے گی جی جی تو وہ اس مثال اس چیز کو مزید کھولنے کے لیے بیان کی جاتی ہے. جی جی یعنی جی کہ اگر اللہ کے نور کو مزید وضاحت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ آگے جو مثال دی جا رہی ہے وہ اللہ کے نور کو مزید واضح کرنے کے لیے دی جا رہی اللہ کے نور ہے. سے لیکن کیا وہ مراد ہے آپ کی؟ اللہ کے نور سے مراد ایک اللہ کی صفت ہے جو کہ نور ہے. ایک یہ ہے کہ جو نور بندے کو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے اس ہدایت کی صورت میں، یہ ایک نور یہ ہے. یہ دونوں نور الگ الگ ہے نا. ایک ہے اللہ کی صفت نور، یہ الگ ہے. چلیں آپ یہ دیکھیں اللہ رب العزت علیم ہے یا نہیں ہے؟ جی سر. علیم ہے. اور اللہ رب العزت بندے کو بھی علم عطا کرتا ہے. جی سر. تو کیا یہ دونوں علم ایک ہی ہیں؟ اللہ سر کا وہ کل کا علیم جز ہے. ہونا نہیں، کل کا جز نہیں ہے. اللہ کی جو صفت علم ہے وہ اللہ رب العزت اس کی حقیقت کو جانتا ہے کہ وہ اس کی کیا جو ہے وہ یعنی کہ اس کی حقیقت کیا ہے. انسان کو جو علم ملا ہے اس کا اللہ کے علم کے ساتھ، جس طرح انسان کی حیات ہے، انسان کی جو حیات ہے اللہ نے اس کو حیات دی ہے، لیکن کہاں انسان کی حیات اور کہاں اللہ رب العزت کی حیات. ٹھیک ہے. ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. چلیں اس کی ایک اور مثال آپ سمجھیں. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کے لیے قرآن مجید نے صفات کا اس بات کیا ہے، مثلا ید کا اس بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ید ثابت ہے، ہاتھ ثابت ہے اللہ رب العزت کے لیے. اور حماد بھائی کا اور عبداللہ کا بھی ہاتھ ہے. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ اس طرح کا ہے؟ نہیں، قطعاً یہ ایسا نہیں ہے. ہاتھ ہے اللہ کے لیے، ہم ہاتھ کا اس بات کرتے ہیں، ہاتھ کا معنی بھی ہمیں پتہ ہے. اب اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا نہیں ہے، اس کا علم اللہ کے سپرد ہے. اب ہاتھ جو ہے وہ خود مخلوقات کے اندر بھی ہاتھ ایک طرح کا نہیں ہے. مخلوقات کے اندر بھی ہاتھ ایک طرح کا نہیں ہے. مطلب ایک بلی کا ہاتھ ہے، ایک جو ہے وہ ہاتھی کا ہاتھ ہے، ایک جو ہے وہ انسان کا ہاتھ ہے. کیا ہاتھی کا ہاتھ، بلی کا ہاتھ اور انسان کا ہاتھ ایک جیسا ہے؟ نہیں، ایک جیسا نہیں ہے، حالانکہ یہ مخلوقات ہیں. تو خالق کو تو مخلوق پر بالاولیٰ قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کہیں کہ خالق کا ہاتھ جو ہے وہ نعوذ باللہ اس طرح کا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. باقی اس نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ میرا ہاتھ ہے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے صفت ید ثابت ہے. لیکن ہمارا جو ہاتھ ہے وہ اور ہے، اللہ کا جو ید ہے وہ اور ہے. اسی طرح ایک ہے نور، اللہ کی صفت نور، یہ اور ہے. اور وہ نور جو کہ اللہ رب العزت جس کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، جس نور پر جو ہے وہ اللہ رب العزت لوگوں کو جو ہے وہ کاربند کرتا ہے، وہ نور جس کو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا ہے، جس کے بارے میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب جو ہے وہ آ گئی. اب یہاں پر بھی نور ہے. اب ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ خود نور ہے،
دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کے پاس سے نور آ گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو خود نور ہے، اللہ کے پاس سے ہمارے پاس نور کیسے آ گیا؟ اللہ تو خود نور ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ ایک ہے اللہ کی صفت نور، ایک ہے اللہ کا نور ہونا، یہ نور الگ ہے، اور اللہ نے جو نور نازل کیا ہے ہدایت کے معنی میں، رہنمائی کے معنی میں، اور شرک اور جو بدی ہے اس کے اندھیرے کے مقابلے میں جو ہدایت کی اور توحید کی روشنی ہے، یہ نور جو ہے وہ اور ہے۔ تو آگے جو مثال بیان ہوئی ہے مثل نوری ہی کمشکات فیہا مصباح، ادھر وہ نور مراد نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی صفت ہے، کیونکہ اس کی مثال ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں جب ہمیں اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے، تو اس کی جو مثال جو ہے وہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر جو نور ہے یہ وہ نور ہے جو کہ انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ روشن ہوتا ہے جب انسان توحید کو قبول کرتا ہے اور اللہ رب العزت کو جانتا ہے، اللہ کی معرفت جیسے اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے، اور قلبی اعمال جیسے جیسے وہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی رجا اور امید، اللہ سے ملاقات کا شوق وغیرہ وغیرہ، یہ سارے قلبی اعمال، توکل، انابت، خشیت، خوف وغیرہ، تو پھر جیسے جیسے وہ اس ایمان کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کا یہ نور جو ہے وہ، اس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح کے اندر جو بات ہو رہی۔ بتائیے اگر کوئی اشکال ہے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ جی سر، سر یہ دیکھیں مثال کے طور پہ جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا، ٹھیک ہے سر، اب اللہ کے ہاتھ کی مثال انسان کے ہاتھ سے تو نہیں دی جائے گی، تو یہاں پر اگر پہلے اللہ کے نور کا ذکر آ رہا ہے تو پھر اس کی مثال انسان کے ان اعمال، نوری اعمال کے یا احسن اعمال کے ساتھ کیسے دی جا سکتی ہے جب نہیں، یہ اللہ کی دیکھیں میری کسی بات بھی سنیں، چیز؟ میری بات سنیں، آپ کو اصل میں جو غلطی لگ رہی ہے وہ لگ رہی ہے مثل نوری ہی کے لفظ میں۔ نوری ہی سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ جی کا سر، نور، اللہ کے نور کی مثال یہ ہے، اور اللہ کے نور سے آپ مراد دے رہے ہیں جو اللہ کی صفت نور ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی سر، ایسے ہی ایسے ہی بالکل۔ لیکن نوری ہی سے مراد اللہ کی صفت نور نہیں ہے، یہاں پر اللہ کے نور سے مراد اللہ کا وہ نور جو اللہ بندے کو دیتا ہے، وہ مراد۔ جی سر، سر میں کلیئر نہیں ہو پا رہا دیکھیں، ایک ہے اللہ کا نور اس معنی میں کہ جو اللہ کی صفت نور ہے۔ اچھا چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جی سر، قرآن یہ بات تو قرآن ہے، مجھے سمجھ آ گئی۔ اب ایک ہے اس معنی میں، ایک ہے میں کہوں اللہ کا نور، یہ کتاب اللہ نے نور نازل کیا ہے، یہ اللہ کا نور ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ایک ہے نور اس معنی میں، یہ دو الگ الگ معانی ہیں۔ ایک ہے اللہ کا سر نور یہ جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے نور، اللہ کا نور، اللہ کی جو صفت نور ہے، ایک وہ ہے، وہ الگ ہے، اور جو نور اللہ بندے کو عطا کرتا ہے یہ نور جو ہے وہ الگ ہے۔ جی جو سر، مثال بیان لیکن ہوئی سر ہے یہ جو، جی جی بتائیے، بولیے۔ جی سر، جی جی سر، جی جی سر آپ بتائیں سر، معذرت، تو آپ یہ جو بتائیں۔ اللہ رب العزت بندے کو جو نور عطا کرتا ہے، جو بندہ مومن کے دل میں اللہ رب العزت ہدایت کی شمع روشن کرتا ہے، یہ اس مثال اس کی بیان ہو رہی ہے، مثال اللہ رب العزت کی صفت نور کی بیان نہیں ہو رہی۔ سر یہ جو ضمیر ہے یہ نور کی طرف لوٹے گی یا اللہ کی طرف لوٹے گی؟ ضمیر نور اللہ کی ہی، طرف لوٹ رہی ہے، نوری ہی اللہ، نوری ہی مراد یہی ہے کہ اللہ کا نور جو اللہ عطا کرتا ہے بندے کو۔ اچھا چلیں، اس کا میں آپ کو ایک اور، اس کے اوپر ایک اور میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک اور طریقے سے سمجھاتا السلام علیکم شیخ۔ ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ شیخ میں جو یہ سمجھا ہوں، یعنی کہ ایک قرآن مجید کی آیت بھی ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس سے مثل تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو پھر ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نور ہی کی، یعنی کہ اس کو تو ہم اللہ کے نور کی طرف لٹا بھی نہیں سکتے اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تھے نہیں 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 دیکھیں۔ مولانا ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، میری بات سنیں، توجہ ہے جی سب کی؟ جی شیخ۔ جی جی سر، باقی لوگوں کی توجہ ہے؟ جاگ رہے ہیں سب یا آج پریشان ہو گئے ہیں سب کے؟ کیا ہو گیا؟ آج تو میں گھر جی بھی نہیں سر، جا سکا، آج میں بس یہاں پر بیٹھا تھا اور تیاری کر رہا تھا سر کر رہا تھا کر رہا تھا۔
اور میں نے کہا کہ آج یہ آیت نور جو ہے یہ پڑھا کے تو پھر ہی گھر جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو دیکھیں بات یہ ہے، آپ لوگوں کو میں نے ایک دفعہ ایک قاعدہ بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اللہ کرے کہ کسی کو یاد ہو، کہ جب نکرہ کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے، النکرۃ اذا اعیدت کانت الثانیۃ غیر الاولی، کہ جب نکرہ کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے، ایک نکرہ آئے اور اس اس سے نکرے کو دوبارہ لے کر آیا جائے، تو دوسرا نکرہ جو ہے وہ پہلے نکرے کا غیر ہوتا ہے، عین پہلا نکرہ مراد نہیں ہوتا۔ یہ یاد ہے کسی کو قاعدہ؟ جی سر، جی جی سر جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ سر۔ اسی طرح اگر معرفہ پہلے آئے اور اس کے بعد نکرہ ذکر آئے، تو اس بعد والے نکرہ سے مراد وہ پہلے والا معرفہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی حماد بھائی، میں یہ قاعدہ بیان کر رہا تھا، یہ قاعدہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو سمجھایا ہوا بتایا ہوا، کہ جب نکرہ کے بعد نکرہ آئے، ایک لفظ ہی نکرہ استعمال ہو، اس کے بعد وہ دوبارہ نکرہ استعمال ہو، تو پہلے نکرے سے مراد کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے نکرے سے مراد کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ اب پہلے پارے کے اندر بھی گزری تھی، اور بھی جگہ جگہ اس کی مثال آتی ہے، اور یہاں پر بھی اس کی مثال آئے گی، اس آیت کے اندر بھی غالباً ہے۔ تو اگر نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو پہلا نکرہ اور چیز ہوتی ہے، دوسرا نکرہ اور چیز ہوتی ہے۔ اگر معرفہ کے بعد نکرہ آئے، پہلے ایک لفظ معرفہ استعمال ہوا ہے، اس کے بعد وہی لفظ نکرہ استعمال ہو، تو اس بعد والے نکرہ سے مراد وہی چیز ہوتی ہے جو پہلے معرفہ ذکر ہوئی ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر دیکھیں ذرا، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، یہ مصباح جو ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے۔ نکرہ ہے۔ آگے دیکھیں، المصباح فی زجاجہ، اب یہ جو المصباح ہے، اس المصباح سے مراد کون سا مصباح ہے؟ کوئی اور یا وہی جو کہ پیچھے جس کا ذکر ہوا ہے، جو مشکات طاق کے اندر ہے؟ وہی جو طاق کے اندر ہے۔ وہی جو طاق کے اندر ہے۔ تو نکرہ کے بعد جب وہی لفظ معرفہ آیا تو معرفہ سے وہی لفظ مراد ہے جو کہ پیچھے نکرہ کے اندر ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، المصباح فی زجاجہ، یہ زجاجہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ۔ اور آگے الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ جو شیشہ ہے یہ گویا کہ چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس الزجاجہ سے مراد یہ پیچھے والا زجاجہ نکرہ ہی ہے یا کوئی اور شیشہ مراد ہے؟ یہی شیشہ مراد وہی ہے۔ شیشہ مراد ہے۔ تو زجاجہ۔ نکرہ کے بعد جب معرفہ آیا تو وہی چیز مراد ہوتی ہے جو پیچھے والی ہے۔ اسی طرح اگر نکرہ کے بعد دوبارہ نکرہ آئے تو تب بھی جب نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو تب جو ہے وہ پیچھے والی چیز مراد نہیں ہوتی بلکہ کوئی اور چیز مراد ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر معرفہ کے بعد دوبارہ معرفہ آ جائے، ایک دفعہ معرفہ استعمال ہو، اس کے بعد دوبارہ معرفہ آ جائے، تو دوسرا معرفہ اور پہلا معرفہ یہ ایک نہیں ہوتے، یہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا یہاں پر دیکھیے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، یہ نور السماوات والارض، یہ نور معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے سر۔ معرفہ ہے، کیونکہ معرفہ کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے نا، تو معرفہ ہے۔ مثل نورہ، مثل نورہ، یہاں پر ضمیر کی طرف اضافت ہو رہی ہے، تو یہاں پر بھی نور معرفہ ہے۔ پہلے بھی لفظ ٹھیک ہے نور سر۔ معرفہ ہے، یہاں پر معنی کیا ہے، کیا مطلب اسٹیبلش کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو اوپر نور کا تذکرہ ہوا ہے وہ نور اور ہے، یہ جس نور کی مثال بیان ہو رہی ہے یہ نور اور ہے۔ جی سر، اب سمجھ آ گیا اللہ قاعدے اللہ، سے۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا یہ بات بھی ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، الحمد پہلے للہ، میرے ذہن جزاک میں اللہ، نہیں بارک بس اللہ یہ فیک۔ کسی وقت جو ہے نا وہ بات کوئی ذہن میں آ جاتی ہے، لیکن وہ بات ذہن میں تبھی آتی ہے جب تھوڑا سا کوئی تھوڑی سی کراس کوشچننگ ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ بات ڈال دیتا ذہن میں۔ بہرحال مسئلہ اسی طرح جو میں نے آپ کو بتایا، تو یہ جو چراغ ہے یہ یہاں پر آ گئے ہم، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد، کہاں پر پہنچے تھے ہم؟ چلیں آیت شروع سے پڑھتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، مثل نوری ہی، اور وہ نور جو بندے کو دیتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ کمشکات فیہا مصباح،
کہ گویا کہ ایک طاق ہو اور اس طاق کے اندر ایک چراغ ہو. المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ، یہی چراغ جو کہ طاق کے اندر ہے، گویا کہ یہ ایک شیشے کے اندر ہے. اور الزجاجہ تو یہ شیشہ ہے، یہ کیسا ہے؟ کأنہا کوکب دری، گویا کہ یہ شیشہ جو ہے یہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، اتنا روشن اور چمکدار اور صاف شفاف شیشہ ہے. اب یہ جو چراغ ہے یہ جلتا کس چیز سے ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ چراغ جلتا ہے ایک ایسے تیل سے کہ جو کہ زیتون کے مبارک درخت سے نکلا ہو، اور وہ زیتون کا مبارک درخت بھی ایسا ہو کہ جب نہ بہت مشرقی جانب ہو نہ بہت مغربی جانب ہو، یعنی کہ بہترین تیل ہے. اور یہ تیل ایسا ہے کہ یکاد زیتھا یضیء، کہ قریب ہے کہ یہ تیل خود جو ہے وہ روشنی دینے لگ جائے، اس قدر چمکیلا ہے. ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ ابھی چھوئی بھی نہ ہو تب بھی یہ تیل اتنا چمکدار اور روشن ہے. لیکن جب اس کو آگ بھی اس کے ساتھ چھو لے اور آگ جب اس کو جل جائے تو پھر نور علی نور، پھر تو نور ہے اور اس کے اوپر مزید نور ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اب یہاں پر دیکھیے یہد اللہ لنورہ، اللہ جو ہے وہ اپنے نور کی طرف رہنمائی اور ہدایت اور جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، جس کی بھی وہ چاہتا ہے اس کو وہ اپنے نور کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان مثالوں کو بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک استعداد ایمان کو قبول کرنے کی وہ موجود ہوتی ہے. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر ایک ایمان کو قبول کرنے کی استعداد جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ عقل و سمجھ جو ہے وہ دیتا ہے، اور وہ جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے پاس موجود ہوتی ہے. یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ فطرت جو کہ انسان کو اس کے رب کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہے، یہ فطرت بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ فطرت بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. ظاہر ہے کہ اسی فطرت کے ذریعے تو انسان جو ہے وہ پیدائشی طور پر اپنے خالق کو پہچانتا ہوتا ہے، پیدائشی طور پر انسان اپنے خالق کو جانتا ہے. اگر ایک انسان جو ہے وہ ہر قسم کی باہر سے متاثر کرنے والی چیزوں سے محفوظ رہے تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ میرا کوئی خالق بھی ہے. ہاں، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے اسے بہرحال انبیاء کی تعلیمات کی ضرورت ہوگی، اسے اس اللہ کی تفصیلی معرفت کے لیے یقیناً اس کو وحی کی حاجت ہوگی. لیکن اجمالی طور پر اس بات کو جاننا کہ مجھے کسی نے تخلیق کیا ہے، یہ انسانوں کی فطرت کے اندر موجود ہے. اب یہ فطرت جو ہے یہ بذات خود یہ فطرت، یہ قبول ایمان کی استعداد جو انسان کے اندر ہوتی ہے، یہ بذات خود جو ہے وہ ایک نعمت ہے. لیکن جب یہ استعداد اس ایمان کو قبول بھی کر لے، جب یہ استعداد انسان کے اندر ایمان کو قبول کرنے کی استعداد ہے لیکن اس نے ایمان قبول نہیں کیا، تو خالی استعداد سے اسے فائدہ نہیں. لیکن جب ایمان کو قبول بھی کر لیا، اب یہ تیل جو کہ بہترین قسم کا تیل تھا، اب اس کو جو ہے وہ آگ لگ گئی ہے، اب یہ روشن ہو گیا، اب یہ روشنی پھیلائے گا، اب یہ اس طاق کو بھی روشن کرے گا، اب یہ دوسروں کے لیے بھی فائدے کا سبب بنے گا، یہ دوسروں کے لیے بھی روشنی کا سبب بنے گا. اور اب یہ چونکہ ایک شیشے کے اندر ہے، شیشہ جو ہے وہ صاف شفاف اور چمکیلا ہے، یہ چیز بھی اس کی روشنی کو اور پھیلائے گی. اور یہ جو شیشہ ہے یہ ایک طاق کے اندر ہے، تو یہ طاق جو ہے یہ مومن ہے. مومن اس اپنے سینے کے اندر موجود ایمان کو اور توحید کے نور کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے. تو یہ جو پہلی مثال بیان ہو گئی، پہلی مثال بیان ہوئی ہے اہل نور کی، اہل نور کی پہلی مثال بیان ہوئی ہے، نور والوں کی پہلی مثال بیان ہوئی ہے. اب آگے مثال بیان ہوگی نور کے الٹ اندھیروں والوں کی، اہل ظلمات کی مثالیں بیان ہوں گی دو. والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اعمالہم، ان کے اعمال کسراب، ایک سراب کی مانند ہیں، بقیعۃ، ایسا سراب جو کہ ایک چٹیل میدان کے اندر ہو، یحسبہ الظمآن ماء، اور اس سراب کو پیاسا جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس سراب کے پاس آ جاتا ہے تو لم یجدہ شیئا، ادھر وہ کچھ بھی نہیں پاتا. ووجد اللہ عندہ، ادھر اللہ کو پاتا ہے، اللہ اس کے عمل کے پاس موجود ہوتا ہے. فوفاہ حسابہ، اللہ جو ہے وہ اس کے حساب کو بے باک کر دیتا ہے. واللہ سریع الحساب.
اب یہ جو دوسری مثال ہے، یہ مثال ہے اہل نور کے مقابلے میں اہل ظلمات کی، اہل نور کے مقابلے میں اہل ظلمات کی مثال ہے۔ اہل نور کون ہیں؟ ایمان والے۔ تو اہل ظلمات کون ہیں؟ والذین کفروا۔ یہاں سے آپ کو بات سمجھ آئی؟ آسیہ جاوید بہن، آپ نے پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہمیں پتا چلا کہ یہ مومن کی مثال ہے؟ بہن تو چلی گئی ہے میرا خیال ہے، وہ ہے ہی نہیں کلاس میں۔ چلیے کوئی بات نہیں۔ تو پہلے جو ہے وہ مثال بیان ہوئی ہے نور والوں کی، اہل نور کی، وہ لوگ جو توحید جن کے سینوں میں ہے، جو کہ ایمان والے ہیں، ایمان جن کے سینوں میں ہے۔ اب ان کے مقابلے میں دوسری مثال بیان ہوگی کفر والوں کی۔ تو یہ جو مثال بیان ہوئی ہے، یہ مثال ہے ایسے کافروں کی کہ جو کہ بظاہر اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے کفر کی وجہ سے۔ چلیں یہاں سے میرا خیال ہے ہم روک دیتے ہیں، میں بھی تھک گیا ہوں، تو گلا کچھ خشک ہو گیا۔ انشاءاللہ یہاں سے والذین کفروا اعمالهم سے انشاءاللہ پڑھیں گے آگے۔